اسلامی ماہ شعبان کی 15ویں رات کو مسلم سماج کے لوگوں نے عبادت میں گزارا۔ لوگوں نے قبرستان جا کر وہاں آخری نیند لے رہے لوگوں کے حق میں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ آپ کو بتا دیں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ بتایا ہے۔ اس ماہ کی 15ویں رات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ نے ایسے لیلۃ المبارک کا نام دیا ہے۔ اس رات کے شروع ہوتے ہی مالک کائنات نچلے آسمان پر تشریف لا کر آواز دیتے ہیں، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو سامنے آئے، میں اس کی ساری پریشانیاں دور کروں گا۔ مولا کائنات اس قدر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے جس کی تعداد عرب کے ایک قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہر انسان بخشا جاتا ہے۔ اس رات میں آنے والے سال میں دنیا سے جانے والوں کی سوچی بھی موت کے فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اسے چھٹکارے کی رات بھی کہتے ہیں۔ اسے چھٹکارے کی رات کہنے کا ارتھ شب یعنی رات، بارات یعنی چھٹکارا۔ اس رات میں رزق بٹنا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تقریر سے سامعین کو محسوس فرمائیں، اور آپ سامعین حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ بچے جو بیچ میں ہیں، اٹھ کے جا رہے آ رہے پھر بیٹھ رہے، تھوڑا سا ڈسٹربینس ہوتا ہے۔ جو حضرات پیچھے ہیں وہ آگے آ جائے تو لگے گا کہ لڑکا اپنی جگہ چلتا رہے گا، بچے اپنے جو ان کا کام ہے وہ کریں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں۔ لہٰذا کی گزارش ہے جو لوگ پیچھے وہ آگے آ جائیں۔ میری معلومات آپ گزارش ہے، آپ بتاتے ہیں آپ آگے آ جائیں، آگے بھی بھائی آپ بھی آگے آ جائیں، جو پیچھے وہ اس کے آگے آ جائیں، تھوڑا سا ماحول بن جائے۔ جو حق بات ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، لگ تو رہا ہوگا کہ بہت کڑوی بات ہے، لیکن وہ بات سچ ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم لوگ کاہلی پر ہیں اور ہمیں کاہلی چھوڑنا پڑے گی۔ اگر ہم کو اپنی خاتمہ ایمان پر چاہیے تو ہم کو کاہلی چھوڑنا پڑے گی۔ مال سے محبت دنیا داری ہے، لوگ کرتے ہیں، اتنی کریں جتنی ضرورت ہے، بقیہ یہ نہ کریں کہ مال سے ہی محبت رہے اور ہم اپنی جو ہے آخرت کو بگاڑ لیں۔ دیکھیے ابھی انتقال ہوا، انتقال کا مطلب ہوتا ہے سیدھا ٹرانسفر۔ آپ کا اس دنیا سے ٹرانسفر ہوا، آپ قبرستان میں آ گئے، وہاں آرام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جب قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ لیکن عذاب قبرستان آپ کو ماننا ہے۔ خدا و رسول کو کے حکم کی جب فرما برداری کریں گے تو آپ کی کامیابی ہے۔ میرے کو شاید بقاءاللہ صاحب دکھائی پڑ رہے ہیں، میری گزارش ہے بقاءاللہ صاحب سے تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ ایک ٹی ٹی یا ڈی سی یا تھانے دار پکڑ لے تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، قبر کے اندر منکر نکیر جن کی آنکھیں اور چہرے سیاہ ہیں، دانت بیلوں کی مانند ہیں، آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہوئی ہیں، ایسے جن سے ملاقات ہمیں کرنی ہے کہ اگر ہم ان کے پاس میں جائیں گے وہ ہمیں بیٹھا لیں گے، کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ رب تو ہم جب کہیں گے وہاں پر جب ہم نے رب کو مانا ہوگا، جب رب تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانا ہوگا، رب کے حکم کی تعمیل کی ہوگی، جب ہم کہیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ دوسرا سوال گرجتی آواز میں، من دین کا، دین کیا ہے؟ ان کی آواز بھی گرجدار ہوگی۔ آپ کا نام؟ جی محمد حسنین۔ حافظ صاحب، آج شب برات کا تہوار منایا جا رہا ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ شب برات کیوں منایا جاتا ہے اور اس کا شب برات کا لفظی معنی کیا ہے؟ شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی مرنے اور جینے والوں کے نام کو فہرست کرتا ہے، لسٹ بناتا ہے کہ کون اس سال جیے گا، کون اس سال مرے گا، کتنا پانی برسے گا، کون سے ملک میں جنگ ہوگی، فتح ہوگی، شکست ہوگی، یا کون کا کتنا اناج پیدا ہوگا کہ اس میں کھیت مات میں، یہ سب شعبان کی 15ویں رات میں لکھا جاتا ہے۔ اس رات قبرستان میں آیا جاتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو کلب کی، عرب کا رواج تھا کہ عرب میں بکریاں بہت زیادہ پالی جاتی تھی،
تو سب سے زیادہ بنو کلب کی بکریوں کا قبیلہ تھا، بنو کلب کے نام سے تھا، جس میں ہزاروں کے حساب سے بکریاں جانور پالے جاتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا حضرت اماں عائشہ سے کہ عائشہ، آج جو شعبان کی 15ویں رات ہے، جو جانور پہ جتنے بال رہتے ہیں، بنو کلب کی بکریاں جتنی ہیں ان کی تعداد میں جتنے بال رہتے ہیں، ان بالوں کے حساب سے، بالوں کی تعداد کے حساب سے اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ندامت کی رہتی ہے، تنہائی کی رہتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے رمضان کا استقبال کرے، رمضان کے مہینے کی فکر کرے، اور رمضان میں آنے والی جو رمضان کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین کی رحمت کا دریا بہایا جاتا ہے، اس رمضان کا استقبال کرے، اس رمضان کی تیاری کر لے، اس شعبان کے مہینے سے روزہ رکھنا شروع کرے تاکہ رمضان کے مہینے میں اسے آسانی ہو سکے۔